السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، فرمایا جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی ایک کا 10 گنا ثواب دیا جا رہا ہے، ایک کے بدلے میں 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ، جو بندہ مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھنے کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ مل کر ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا بے شک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے مسلمانوں کو، نبی پاک علیہ السلام سے خطاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو آج ہم سمجھیں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ یاد رکھیے کہ خاتم کا کیا معنی ہوتا ہے۔ خاتم یہ ختم سے لفظ نکلا ہے، اور خاتم کا معنی ہوتا ہے اختتام، یعنی اینڈ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں دی اینڈ جو ہوتا ہے نا اس کو ختم کہتے ہیں، خاتم کہتے ہیں۔ جس طرح کہ مہر ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، کہ جب کسی چیز پر سیل لگا دی جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر سے اندر جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بوتل کا ڈھکن لگا دیا آپ نے، اس کو سیل کر دیا، اب جب تک سیل لگی ہوئی ہے تو نہ تو بوتل کے اندر کی چیز باہر آئے گی، نہ باہر سے کوئی چیز بوتل کے اندر جائے گی۔ سیل ٹوٹے گی، ڈھکن کھلے گا، تب کوئی چیز یا تو اندر جائے گی یا باہر سے، یا اندر سے باہر آئے گی یا باہر سے اندر جائے گی۔ تو یہ اس کا معنی ہے، یعنی ختم کر دینا، بند کر دینا، سیل کر دینا، اینڈ کر دینا، یہ ختم کا معنی
معنی ہے اور ختم سے ہی لفظ خاتم بنا ہے۔ اچھا، نبوت کا معنی ہے آپ سبھی جانتے ہیں نبی ہونا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ختم نبوت کا معنی یہ ہوا نبوت کا اختتام، نبوت کا اینڈ، نبوت و رسالت کا ختم ہونا، یعنی سلسلہ انبیاء کا رک جانا، یہ ختم نبوت کا معنی ہے جو لغوی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ جو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے، اسی طرح اور بھی کثیر آیات ہیں اور اسی طرح احادیث طیبہ ہیں، تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کسی نئے نبی اور رسول کی گنجائش اور ضرورت ہی نہیں، قیامت تک اب کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ یہ خاتم النبیین کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا فرض ہے کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے کے اندر جب حضور علیہ السلام ظاہری حیات سے متصف تھے، ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی ان کو خاتم النبیین ماننا، اور ان کی ظاہری حیات کے بعد بھی حضور کو خاتم ماننا، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ جب یہ نیشنل اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا تھا، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو بڑے جو ہے وہ جاں فشانی کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ علماء حق نے یہ ثابت کیا تھا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی رسول مانتے ہیں۔ تو اس وقت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ نورانی صاحب، میاں صاحب یہ بتائیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس وقت تحریک ختم نبوت کے خلاف تھے، اس کے حامی نہیں تھے، تو ان میں سے ایک نے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ اور اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ آپ وہ احادیث بتائیں گے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، دیگر اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس طرح کی آپ باتیں کریں گے۔ قربان جائیے شاہ صاحب کی بصارت پر، آپ سمجھ گئے کہ یہ سوال اس کی شرارت ہے، یہ سوال اس کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ شرارت کے طور پہ بندہ سوال کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، سنو میں جانتا ہوں کہ مسلمان کون ہے، اور سنو مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھے، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حبیب کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانے، کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہی قرآن و حدیث کا مسلمہ ایک ثبوت اور اصول ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کوئی بھی خاتم النبیین جو کہ نص قطعی ہے، یہ آیت کریمہ ہے، جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بندہ اس کے اندر شک اور شبہ کرے، جو اس کے اندر شک کے اندر مبتلا ہو، جس کو شک ہو یا شبے کے اندر مبتلا ہو، تو وہ بندہ بھی قطعاً اجماعاً کافر ہے، ملعون ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بلکہ جو ختم نبوت کا انکار کرے اور پھر اس کے اندر شک کرے، اس کو کافر نہ جانے۔ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو اس کو اگر کافر نہ مانے، اس کے کفر میں بھی شک کرے، تو پھر ہمارے اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے من شک فی کفری ہی فقد کفر، جو اس کے کفر میں بھی شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے خاتم النبیین ہونے کا، اور یہ واضح دلائل ہیں قرآن کے کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کو ماننا فرض ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا، نہ زمین میں آ سکتا ہے، نہ آسمان میں ہو سکتا ہے، نہ زمین کے نیچے ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، تو نہ تو ذلی نبی ہو سکتا ہے نیا کوئی، نہ بروزی نبی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں کوئی نبی پاک علیہ السلام کے بعد، اللہ کے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے مسلمانوں سن لو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد تو نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نسب کو کسی اور طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لے پالک بچے ہوتے ہیں نا، جس کی اولاد نہ ہو اور پھر بندہ کسی کی اولاد یا اپنے بھائی بہن کی بیٹی بیٹا لے کر پالتے ہیں اور والد کے کالم میں اپنا نام لکھواتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ والد اس کا وہی رہے گا جس کے نسب سے، جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے، البتہ سرپرست کے کالم میں اپنا نام لکھوایا جا سکتا۔ فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ پہلے پارے میں آپ پڑھتے ہیں، اور اس کی چوتھی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ پڑھیے یہ آیت سب نے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کلام الہی نازل ہوا، جو صحیفے اترے دیگر انبیاء رسولوں پر، ان کو بھی حق مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ دو چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ ایک چیز بیان کی کہ جو آپ پر نازل ہوا قرآن کریم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ مسلمانوں کی نشانی اللہ نے بتائی ہے۔ جو آپ پر قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا کلام الہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کا بھی عقیدہ ہے ان کا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کی بات اللہ نے کی، اور حضور پر ایمان لانے کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے۔ آپ کے دور کے بعد، آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر ہوتا تو جس طرح پہلے انبیاء پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور اس میں اس نبی کے بعد آنے والے نبی کی بشارتیں اللہ نے دی ہیں،
उन पर ईमान लाने का अल्लाह ने फरमाया है। तो हुजूर के बारे में भी यही कहा जाता कि आप पर ईमान लाते हैं और आपके बाद जो दीन आएगा उस पर ईमान लाएंगे। ये बात तो रब ने की ही नहीं। रब ने फरमाया जो पहले दीन आ गए, जो पहले कलाम नाजिल हुए, उन पर भी ईमान लेकर आए। जो आप कुरान लेकर आए उन पर भी ईमान लेकर आए। और उसके बाद अल्लाह ने क़यामत की बात की है, वबिल आखिराती हुम युक़िनून, क़यामत की बात की है। पता चला बेअसते मुस्तफ़ा के बाद, हुजूर की नबुव्वत और रिसालत के बाद और कोई शरीयत और दीन, नबी, रसूल हरगिज नहीं है। आपके बाद क़यामत ही की मंजिल है। और इसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में भी बयान फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा का मजमा मौजूद था, सहाबा मौजूद थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मुसलमानों सुन लो, अना वस्साअतु का हातैन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बीच की उंगली उठाई अपनी और शहादत की उंगली उठाई, दोनों उंगलियों को उठाकर मिलाकर हुजूर ने फरमाया, अना वस्साअतु का हातैन। फरमाया मैं और कयामत दोनों इस तरह मिले हुए हैं। मतलब ये कि जिस तरह मेरी जो आमद हुई है, अब मेरे बाद की मंजिल कयामत है, कोई नया नबी और रसूल नहीं आ सकता। ये हुजूर ने इसकी तफसीर में बयान किया है। लिहाजा पता चला कि हुजूर की आमद के बाद कोई नया नबी और रसूल नहीं आ सकता। और कसीर अहादीस में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना खातमुन नबीयीन होना बयान किया है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई बंदा बड़ी खूबसूरत इमारत बनाए, बड़ी खूबसूरत इमारत और बिल्डिंग बनाए। आप लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अल्लाह दवाम अता फरमाए, हादसात से बचाए। आपने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई बंदा बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग और इमारत बनाए, लेकिन उसके किसी दीवार के अंदर एक ईंट लगने की जगह बाकी रह जाए। लोग उस इमारत को देखें तो बड़ी उसकी तारीफ करें और कहें कि बड़ी खूबसूरत इमारत और बिल्डिंग बनाई है, बड़ी आलीशान है, बड़ी ब्यूटीफुल है। लेकिन जब उस सोराख को देखें कि एक ईंट लगने की जगह बाकी है, तो फिर उस पर ताज्जुब करें कि ये बड़ी अजीब बात है कि इमारत तो बड़ी खूबसूरत बनाई, लेकिन उसके अंदर एक ईंट लगने की जगह बाकी छोड़ दी और लोग उसे बुरा समझें। और हुजूर ने फरमाया फिर जब उस ईंट को भी लगा दिया जाए तो वो महल, वो इमारत मुकम्मल हो जाती है। फिर हुजूर ने फरमाया कि वो आखिरी ईंट मैं हूं, कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट मैं हूं। महले नबुव्वत और रिसालत की हुजूर ने फरमाया आखिरी ईंट मैं हूं कि जब कसरे नबुव्वत बना उसमें एक ईंट लगने की जगह बाकी थी, अल्लाह ने मुझे वो अता फरमा दिया। अब वो महल पूरा हो गया, खूबसूरत हो गया, अब उसके अंदर कोई कमी बेशी बाकी नहीं है। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने खत्म नबुव्वत के हवाले से बड़ा शानदार काम किया है। आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर बहुत सारे रिसाले खत्म नबुव्वत के अकीदे से मुताल्लिक आपने लिखे हैं। उनमें से एक रिसाला जो 14वीं जिल्द के अंदर फतावा रज़विया में मौजूद है, उसका नाम है अल मुबीन खत्मुन नबीयीन, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के खत्मे नबुव्वत पर वाज़े दलाइल। मुबीन कहते हैं वाज़े चीज को। अल मुबीन खत्मुन नबीयीन यानी खत्मे नबुव्वत के वाज़े दलाइल। इस एक रिसाले के अंदर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 71 सहाबा से 11 ताबईन से आला हजरत ने 120 अहादीस खत्मे नबुव्वत के मुतालिक आपने रिवायत फरमाई हैं।
120 अहादीस इस एक रिसाले में मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा आला हजरत का रिसाला देखा जाए तो आपने रिसाला लिखा अस्सुउ वल इकाबु अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, आपने रिसाला लिखा कहरुद दयान अला मुर्तद्दिन बिकादियान, आपने किताब लिखी अल जुज़ाज़ुद दयानी अलल मुर्तद्दिल कादियानी, आपने रिसाला लिखा, किताब लिखी जज़ाउल्लाहि अदुव्विही बिइबाइही खत्म नबुव्वा, और इसके अलावा कई किताबें आला हजरत ने अक़ीदाए खत्मे नबुव्वत से मुतालिक तहरीर फरमाई हैं। आइए कुछ अहादीस आपको सुनाता हूं। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हजरत सैयदना सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल इसके रावी हैं। कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे। कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठ बोलने वाले, इसमें मुबालगा का सीगा है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, और वो क्या करेंगे? हुजूर ने, आप तो गैब जानने वाले हैं ना, अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया है, तो आपने ये पेशन गोई अपनी हयात में ही फरमा दी थी। फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, उनमें से हर एक दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। 30 लोग उम्मत में आएंगे और वो दावा करेंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हालांकि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ला यहां पर ला नफी जिन्स है कि जिनसे नबुव्वत ही नहीं हो सकती, जिनसे रिसालत ही नहीं हो सकती, हुजूर के बाद ना कोई नबी हो सकता है, ना कोई रसूल हो सकता है नया। और इसी तरह एक और रिवायत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कज़्ज़ाबूना दज्जालून, फरमाया मेरी उम्मत में कज़्ज़ाब पैदा होंगे, दज्जाल पैदा होंगे, सबअतुम व इशरूना, 27 पैदा होंगे। पिछली हदीस में कितने अफराद थे? 30 थे, इसमें 27 का जिक्र है। फरमाया मिनहुम अरबातुन निस्वतुन, उनमें से 4 औरतें भी होंगी, 4 औरतें भी नबूवत का दावा करेंगी। लेकिन फिर हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मगर ऐ मुसलमानों सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। ये हमारा मुसल्लमा अकीदा है, और यही कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें बताया है। लिहाजा हमारा कुरानी अकीदा है, हमारा इजमाई अकीदा है। ये तवातुर से कुरान करीम की आयात और अहादीस चलती आ रही हैं, जो इस बात पर दलालत करती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद ना तो कोई नबी हो सकता है, ना कोई रसूल हो सकता है। अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह ने आप पर सिलसिलाए नबुव्वत को खत्म फरमा दिया है। तो हमारा अकीदा भी ये होना चाहिए। और बाज लोग जो है इस पर एतराज करते हैं। एक शख्स से बात हुई, कहने लगा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कहने लगा अल्लाह ने ये दावा किया है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कहने लगा कि आप कहते हैं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ने फरमाया है कि मैं हर चीज पर कादिर हूं। उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि हुजूर के बाद दूसरा रसूल भेज दे, अल्लाह के अपने हबीब के बाद कोई और नबी भेज दे। ये तो कुरान की आयत बताती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो इसका मतलब कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता, अल्लाह की मर्जी है। तो इस तरह लोगों को
عوام کو لوگ گمراہ کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن یہ بتاتا ہے، حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور نے یہ بیان کر دیا ہے کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ اللہ وعدہ خلافی کرے گا؟ مخلوق کے اندر اگر کوئی وعدہ خلافی کرے تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر اندازہ کیجئے جو اللہ رب العالمین ہو وہ اگر وعدے کے خلاف کرے تو پھر رب کی شایان شان یہ بات نہیں ہے۔ لہذا رب نے خود فرما دیا ہے کہ جب میں نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے تو اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں کر سکتا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے رب کا کلام ازلی ابدی ہے، نہ وہ غلط تھا نہ غلط ہے اور نہ ہی غلط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث طیبہ کے اندر اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث طیبہ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو واضح فرمایا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لہذا ہمارا یہ قطعی اجماعی قرآنی عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا قرآنی عقیدہ بھی ہے، ہمارے آئین اور قانون کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ لہذا اپنے بچے کو ہمیں یہ عقیدہ سکھانا چاہیے اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ علم دینا چاہیے، اور اس پر اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر کسی سے بحث نہ کریں، اور اگر بحث کریں تو علم حاصل کریں پھر بحث کریں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان بھی معلم الملکوت رہ چکا، وہ اپنے علم کے زور پر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیا کرتا ہے، تو کہیں شیطان ہمارے ساتھ کھیل نہ جائے۔ تو بہرحال اس حوالے سے آپ کتابوں کو بھی پڑھیں اور اس حوالے سے جو ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ تھا۔ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہی ہمارا قرآنی ایمانی عقیدہ ہے۔